اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج ہم بیان کریں گے ایسی روایات کہ پاک پیغمبر کے دور میں جب لوگ بیعت فرماتے تھے تو اس وقت وہ کیا پڑھتے تھے، تو یہ ہم انشاءاللہ بیان کریں گے اہل سنت کے کتب سے۔ تو آئیے چلتے ہیں، یہ ہمارے پاس کتاب ہے جی، کتاب کا نام ہے المودۃ فی القربہ، اور یہ کتاب ہے جی ترجمہ ذکر الابا حضرت امیر کبیر سید علی ہمدانی، اور اس کتاب کے اندر یہ اہل سنت کی کتاب ہے۔ تو مودت، اور یہ شائع ہوئی ہے جی، یہ شائع ہوئی ہے اشاعت 21/4/2013 کو یہ شائع ہوئی ہے، اور اس کے ہم صفحہ نمبر چلتے ہیں جی، صفحہ نمبر 91۔ صفحہ نمبر 91 پہ غور کیجیے گا، اس کا ترجمہ حضرت عتبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بات پر بیعت کی کہ اللہ وحدہ لا شریک کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا نبی اور علی اس کا وصی ہے۔ تو معزز سامعین غور کریں، تو اس میں جو ہے حضرت عتبہ بن عامر فرما رہے ہیں کہ ہم پاک پیغمبر کے پاس جب ہم بیعت کرتے تھے تو اس وقت ہم کیا پڑھتے تھے؟ ہم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً نبیہ وعلیہ وصی۔ تو مطلب جو ہے اس میں حضرت عتبہ بن عامر فرماتے ہیں کہ جب ہم بیعت فرماتے تھے پاک پیغمبر سے تو اس وقت ہم کلمہ کیا پڑھتے تھے، اپنی زبان پہ کیا جاری کرتے تھے؟ تو اس میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، تو ہم کیا پڑھتے تھے؟ اس بات پر بیعت کی کہ اللہ وحدہ لا شریک کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا نبی اور علی اس کا وصی ہے۔ اگر ان میں سے ایک بھی ترک کریں تو ہم کافر ہو جائیں۔ دیکھیں، بیعت کے وقت یہ 3 شہادتیں دینا لازم ہے۔ کون کون سی؟ کہ اللہ پاک کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد اللہ کے نبی اور علی اللہ کے وصی ہیں۔ اور یہ حضرت، اگر ان میں سے کوئی ایک بھی شہادت کوئی ترک کرتا ہے تو وہ کافر ہے، اور ہم سے فرمایا کہ تم انہیں یعنی حضرت علی کو دوست رکھو اور ان سے حیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی انہیں دوست رکھتا ہے اور ان سے حیا کرتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ جو ہے یا نبی المودہ لا ذوی القربہ، جلد اول 280 صفحہ، اور حدیث ہے 804، یہاں پہ بھی یہ حدیث بیان کی گئی ہے۔ تو یہاں پہ آگے صفحہ نمبر 91 حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کے لیے وصی بنایا، حضرت شیث کو حضرت آدم علیہ السلام کا، حضرت یوشع کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، حضرت شمعون کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو میرا وصی بنایا۔ وہ ابتدا سے سب سے افضل وصی ہے۔ دیکھو، وہ تمام وصیوں سے جو بھی انبیاء کرام کے وصی گزرے ہیں، ان سب میں سے افضل وصی کون ہے؟ حضرت علی، میں لوگوں کو دعوت دینے والا، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم
روشنی دینے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہم اب آپ کو لیے چلتے ہیں جی، یہ ہمارے پاس کتاب ہے۔